ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ محترم حضرات، تفسیر ہم سن رہے ہیں۔ تفسیر کے سننے کا مقصد معلومات میں اضافہ کرنا ہرگز نہیں ہے۔ ہم اس لیے یہاں پر نہیں بیٹھے کہ معلوم کر لیں گے قرآن میں کیا ہے بول کے۔ معلومات کرنا ہے، لیکن معلومات کو معمولات بنانا ہے۔ جو معلوم ہوا اس کو معمول بنا لیا۔ حضرت مولانا الیاسی رحمۃ اللہ علیہ تیسرا نمبر کیا رکھے ہیں؟ علم و ذکر۔ کیا مقصد تھا؟ علم اور ذکر دونوں کو الگ الگ نہیں رکھے 6 نمبر میں، دونوں کو ملا کر 1 نمبر میں رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم ہو عمل نہ ہو تو یہ یہودیت ہے۔ صرف علم ہے عمل نہیں ہے تو یہ یہودیت ہے، اور عمل ہے علم نہیں ہے یہ عیسائیت ہے۔ یہودیوں کے پاس بہت بڑا علم تھا، تورات کا علم تھا، زبور کا علم تھا، انجیل کا علم تھا، نبی کے بارے میں اتنا علم ان کو تھا۔ یہودیوں کو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یہودی نبی علیہ السلام کے بارے میں اتنا جانتے تھے نبی کے آنے سے پہلے کہ نبی کا سایہ بھی دیکھ لیں تو پہچان لیتے۔ جیسے ایک باپ اپنے بچے کو بھرے مجمع میں، ہزاروں کے مجمع میں دیکھ کر کیا کرتا ہے؟ پہچان لیتا۔ تو اللہ فرماتے قرآن میں کہ اہل کتاب یہودی لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا جانتے تھے جیسے باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہے۔ اتنا زیادہ علم تھا، لیکن جب نبی بن کر آئے تو کیا عمل میں لائے اپنے اس علم کو؟ لائے نہیں لائے۔ گواہی تو دیتے تھے کہ اگر آخری نبی آئیں گے تو ہم سب سے پہلے ان کے ساتھ مل کر مشرکوں سے لڑیں گے اور ان پر ایمان لائیں گے۔ نعرے تو بڑے بڑے تھے، عشق محمد میں ہم بھی فدا تم بھی فدا، عشق محمد میں ہم بھی فدا تم بھی فدا، جب عمل کی باری آئی تو ہم بھی جدا تم بھی جدا۔ تو عمل نہیں کرتے تھے، صرف علم تھا۔ تو حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم جو ہے یہ ایک جگہ بیان میں بتائے کہ مولانا الیاسی رحمۃ اللہ علیہ علم اور ذکر کو ایک ہی جگہ پر ایک ہی نمبر میں رکھے، اس لیے کیونکہ علم بغیر ذکر کے، بغیر عبادت کے یہودیت ہے، اور ذکر بغیر علم کے یہ عیسائیت ہے۔ عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا بولے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، گمراہ جو ہے راستے سے بھٹکنے والے لوگ بولے۔ کیوں؟ راستے سے کون بھٹکتا ہے؟ راستے میں چلنے والا بھٹکتا۔ ارے گھر میں بیٹھ کر رہتے کون تو بھی راستہ بھٹک گیا بولتے نہیں۔ جو نکلتا ہے منزل کی تلاش میں، جو نکلتا ہے چلتا ہے، وہی کیا ہوتا ہے؟ بھٹکتا ہے۔ لیکن اس کو منزل کا راستہ معلوم ہونا چاہیے، صحیح راستہ معلوم ہونا چاہیے، تو پھر وہ بھٹکتا نہیں ہے۔ لیکن اگر گھر سے نکل تو گیا لیکن منزل کا علم نہیں ہے تو پھر آدمی کیا ہوتا ہے؟ بھٹک جاتا ہے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں کے بارے میں بول رہے ہیں کہ یہ گمراہ ہیں، کیونکہ ان کے پاس عمل تو تھا۔ یہ اپنے نبی سے محبت اتنی کرتے تھے کہ نبی کو خدا بنا دیے، نبی کو خدا بنا دیے۔ محبت بڑی کرتے تھے اپنے نبی سے، اور بہت زیادہ آج بھی اگر آپ دیکھیں گے تو بڑی تعداد میں عیسائی بغیر شادی کے رہتے، بغیر شادی کے رہتے وہ لوگ، اور مستقل سفید کپڑے پہن کر مشقت والی زندگی گزارتے، کیونکہ ان کے پاس عبادت کا جذبہ ہے۔ جتنے عیسائی آپ کو چرچوں میں ملیں گے، جتنی عورتیں اتنی مسلمان عورتیں ہمارے اجتماعات میں بھی نہیں آتی۔ عبادت کا جذبہ ہے لیکن علم نہیں ہے۔ تو علم بھی ہونا ہے، عمل بھی ہونا ہے۔ تو ہم جو تفسیر میں سن رہے ہیں، اگر اس کو صرف سن کر کان جھٹک کر چلے جائیں گے تو پھر نہ سننے کا کوئی فائدہ نہ بولنے کا کوئی فائدہ۔ مجھے بھی عمل کی توفیق اللہ دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ اس لیے کہ قرآن آیا ہے زندگیوں کو بدلنے کے لیے، یہ صرف گھر میں نئے گھر کو افتتاح کرنے کے لیے، جنات کو بھگانے کے لیے، بیٹی کو شادی میں تحفے میں دینے کے لیے، جنازے کو ایصال ثواب کرنے کے لیے قرآن نہیں ہے۔ قرآن تو زندہ کتاب ہے، قوموں کو زندہ کرنے کے لیے آیا ہے۔